أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات على محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب قدیر کہ جس نے نبی دیا بشیر و نذیر، مولا دیا جناب امیر، دشمن کا نام رکھا بے ضمیر،
شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائے جو ذکر کر سکیں، جو کیا نہیں کروایا جاتا ہے۔ 1444 ہجری قمری ماہ اذا کا آغاز ہو چکا ہے، اور موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عظمت پیغمبر، پیغمبر کی عظمت۔ اور کل گفتگو اس مرحلے پہ آئی کہ نبی کے معجزات کیا ہیں، نبی کس جیسے ہیں، نبی مجتبیٰ کیوں ہیں، اللہ نے نبی سے براہ راست بات کی ہے۔ آج گفتگو کو کچھ آگے لے جائیں گے۔ بھائی یاد رکھیے گا، عجیب مرحلہ ہے، توقع ہے کہ تشریح نہ کرنی پڑے۔ فرمانے لگے یہ وہ نبی ہے جس کی تعریف اللہ نے کی ہے، اللہ نے مدح کی ہے۔ گزشتہ مجالس آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ اب اس سے اگلا مرحلہ سن لیجئے، اللہ نے کوئی بھی شے بغیر مقصد کے خلق نہیں کی۔ وہ خدا ہے، فضول نہیں بناتا، عبث نہیں بناتا، ایسے ہی نہیں کہ چاہا تو بنا دیا، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ کے مولا فرماتے ہیں اگر اللہ یہ پہاڑ نہ بناتا تو زمین اپنی جگہ پہ نہ ٹھہرتی۔ اللہ نے پہاڑوں کی میخیں لگا کے زمین کو روک دیا، یعنی پہاڑ بھی بے معنی نہیں ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان کی خلقت کا بھی مقصد قرآن نے بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو بس اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کریں۔ تو بھئی انسانوں کا بھی مقصد ہے، کوئی شے بغیر مقصد کی دنیا میں نہیں آئی۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی امام کے نام پہ اچھی درود پڑھیے، امام منصور کے دربار میں گئے تو جیسے ہی امام وارد ہوئے تو منصور اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک مکھی تھی اڑ اڑ کے آتی تھی، اس کی ناک پہ بیٹھ جاتی تھی، وہ اڑاتا تھا وہ پھر آ کے بیٹھتی تھی، وہ اڑاتا تھا پھر آ کے بیٹھتی تھی۔ تو اس نے فوراً سے امام کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، یبن رسول اللہ لما خلق اللہ الذباب، اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا، اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ تو امام نے فوراً سے دیکھا، مسکرائے اور ایک جملہ فرمایا، لِيُذِلَّ بِهِ جِبَابَرَا، تاکہ تجھ جیسے جابروں کو ذلیل کر سکے۔ تاکہ تجھ جیسے جابروں کو ذلیل کر سکے، تجھے احساس دلائے تیری حکومت چلے تو کائنات پہ چلے، نہ چلے تو اتنی سی مکھی پہ نہ چلے۔ کہ اللہ نے ذلیل کرنے کے لیے بنایا ہے، تو اللہ نے ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، تو اب نبی کے آنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں آیت رکھ دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک، حبیب آپ کا کام بس ایک ہے، سبیل کی طرف بلائیے۔ اب یہ سبیل کیا ہے؟ مسلمانوں کو یہ سبیل 1400 سال سے نہیں ملی، بھئی مسلمانوں کو ویسے ہی سبیل سے پرانی دشمنی ہے، چاہے وہ قرآن کی ہو چاہے حسین کی۔ بھائی اب مجھے جملہ تو دے دیا گیا ہے، دیکھوں گا آپ کے ذوق کو، اگر وضاحت ہو گئی تو پیش کر دوں گا۔ اللہ نے حبیب کا مقصد بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک، سبیل کی طرف بلاؤ۔ اچھا یہ سبیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی، اب چاہو تو شاکر ہو جاؤ چاہو تو کافر، یعنی قرآن چاہو تو شاکر ہو جاؤ چاہو تو کافر ہو جاؤ، یعنی قرآن کے مطابق سبیل کا منکر کافر ہے۔ بھئی سبیل بھی بتا دیں گے کیا ہے، نبی کا کام کیا ہے؟ سبیل کی طرف بلانا، اور قرآن نے کہا کہ سبیل کا منکر کافر۔ بھئی یوں نہ سمجھ آئے تو ایک اور آیت پڑھ دیتے ہیں، یہ سبیل کیا ہے؟ لوگوں کو سبیل مل نہیں رہی، نبی کو اس کی طرف بلانا ہے۔ ایک آیت ہے، آپ میرے ساتھ مکمل کریں گے۔ پہلا ٹکڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ فرقان، کل ما اسألکم علیہ من اجر،
لہجہ سنا ہے. کل ما اسألکم علیہ من اجرن، آپ سننے کے عادی ہیں کل لا اسألکم علیہ اجرن، ویسا ہی لہجہ ہے. حبیب کہہ دو کہ میں محمد اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، بس میرا اجر تو یہ ہے سبیل کو مان لو. میرا اجر تو یہ ہے سبیل کو مان لو. یہ وہ سبیل ہے جس کا منکر کافر ہے، یہ وہ سبیل ہے جس کی طرف نبی کو بلانا ہے. اور سبیل کیا ہے؟ اجر رسالت. اچھا دوسرے مقام پہ بھی آپ نے آیت سن رکھی ہے سورہ مبارکہ شورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دو ہم اجر رسالت کچھ نہیں مانگتے مگر یہ کہ قربا سے مودت. اب ایک مقام پہ تو فرمایا قربا کی مودت اجر رسالت، دوسرے مقام پہ فرمایا سبیل. پروردگارہ ایک بات کر، کہ یہ تو یوں ہی ہوا آپ میرے پاس آئے، مولانا یہ شے کتنے کی ہے؟ میں نے کہا 100 روپے. آپ 15 منٹ کے بعد آئے، میں پکا لاہوری تھا. آپ نے کہا کتنے کی ہے؟ میں نے کہا 150 روپے. آپ نے کہا ایک بات کیجئے، یا 100 یا 150. یا ایک مرتبہ آپ میرے پاس آئے کہنے لگے مولانا اس کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا 100 روپے. کچھ دیر کے بعد آئے، میں نے کہا 100. اب آپ نے احتجاج نہیں کیا. میں نے کہا بھائی احتجاج کریے، تو کہنے لگے سننے میں مختلف ہے، شے ایک ہی ہے. پروردگارہ تو ایک مقام پہ کہہ رہا ہے کہ حبیب کا اجر ہے قربا سے مودت، دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے سبیل. یا سبیل ہونا چاہیے یا قربا سے مودت، کا سننے میں الگ الگ ہے، بات ایک ہی ہے. بھئی ابھی دلیل پیش کر دیں گے. اچھا قربا میں بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. آیا مودت میں مجالس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، آپ بہت سن چکے، مگر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں. یہ قربا کا کرب بھی عالم اسلام کو بہت پرانا ہے، مل ہی نہیں رہے. صرف ایک جملہ سنا دیتا ہوں، قربا کون ہے تاکہ سبیل آسان ہو جائے. ایک مقام پہ کیا کہا؟ اجر رسالت قربا. اچھا کہنے لگے رشتہ دار، آپ کے میرے رشتہ دار، اپنے رشتہ داروں سے محبت کریے، رسول کا اجر ادا ہو رہا ہے. اچھا اجر رسالت پہ ایک جملہ کہوں، اور بھائی رسالت پہ بات ہو اجر رسالت پہ نہ ہو. بھائی نہ جانے آپ کیسے سنیں گے. درزی سے کپڑے سلوائیے، گھر لائیے، اجر مت دیجیے، عطر لگائیے، پہنیے، نماز پڑھیے. نماز ہو گئی؟ بھائی میں نے تو عقیق پہن کے پڑھی تھی، بھائی میں نے تو پوری سورہ بقرہ ہی پڑھ لی، تو نماز کیوں نہ ہوئی؟ تو کہنے والوں نے کہا چونکہ درزی کا اجر نہیں دیا، کسی کے مکان میں رہیے، کرایہ مت دیجیے، نماز پڑھیے، ہو گئی. جی نہیں ہوئی. کیوں؟ چونکہ آپ کسی کی زمین کے غاصب ہیں. کوئی آپ کے میرے 5 مرلے کا غاصب ہو جائے تو عبادت قبول نہیں ہوتی. کوئی صحرا کا غاصب ہو، تو کہنے لگے اجر نہیں دو گے تو عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. تو حبیب کا اجر دینا ضروری، واجب. اجر کیا ہے؟ قربا سے مودت. ابھی قربا کون ہے؟ مل ہی نہیں رہے. صرف ایک معیار، موضوع نہیں ہے. کہنے لگے آپ کے میرے رشتہ دار. اچھا آپ کے میرے رشتہ دار، ہمارے رشتہ داروں میں بعض سرکش بھی ہو جاتے ہیں. بھائی دیکھیے اب اگر آپ کی کوئی زوجہ ہو اور وہ غیر شیعہ ہو جائے، اب ہے تو زوجہ ہی، ہے تو رشتہ دار ہی، کیجیے اس سے محبت. کیا ایک غیر شیعہ سے محبت محمد کا اجر ہوگا؟ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ جی آپ نے ہماری زوجہ پہ مثال دے دی، جب نبیوں کے گھر میں کیسی کیسی. تو بھائی پھر آپ کیا ہیں؟ تو بھائی قربا کون ہے؟ ایک جملہ سنیے، گفتگو آگے بڑھ جائے گی. کہنے لگے عربی میں اور ویسے بھی قریب انسان 3 اعتبار سے ہوتا ہے. قرب باعتبار فاصلہ، قرب باعتبار رشتہ، قرب باعتبار رتبہ. کوئی فاصلے میں قریب ہے، آپ میرے فاصلے میں قریب ہیں. کوئی رشتے میں قریب ہے، میرے اماں بابا مجھ سے رشتے میں قریب ہیں. کیا کوئی رتبے میں قریب ہے، ہمارے استاد ہم سے رتبے میں قریب ہیں. کیا عربی کا قاعدہ یہ ہے اگر تو کوئی ایسا قریبی ہو جو فاصلے میں قریب ہے تو لفظ آتا ہے القربو.
اگر کوئی ایسا قریب ہو جو خونی اعتبار سے قریب ہے تو لفظ آئے گا القرابتو، اور اگر کوئی ایسا قریب جو رتبے میں قریب ہے تو لفظ آئے گا القربا۔ نبی نے قربوں کی مودت نہیں مانگی، قرابتوں کی نہیں مانگی، قربا کی مانگی۔ نہ نبی نے کہا کسی ایسے کو چاہنا جو میرے قریب ہو، نہ ادھر نہ ادھر۔ کہنا ہم نے رشتے کی مانگی، اگر رشتے کی مانگ لیتے تو نبی کے 11 حجرے دعویٰ کر دیتے۔ کم مانگی ہے القربا کی، القربا کوئی ایسے ہونے چاہیے جن کا نبی کے نزدیک مقام ہو، مرتبہ ہو۔ تم دکھا دو کوئی جن کا نبی کے نزدیک مرتبہ ہو، مقام ہو، نہ دکھا سکو تو ہمارے پاس آنا، ایک ہی گھر ہے۔ بچے نماز میں پشت پہ آ گئے، بابا مہر نبوت پہ آ گیا، ماں آئی تو نبی کھڑا ہو گیا۔ صلوات پڑھیے آل نبی کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تا قربہ کوئی ایسے ہونے چاہیے جن کا نبی کے نزدیک مرتبہ ہو۔ اللہ نے ایک مقام پہ کہا قربہ اجر رسالت، دوسرے مقام پہ کہا سبیل۔ میں نے کہا سبیل بھی قربہ ہے، قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں، سبیل بھی یہی ہے۔ سورہ حلتہ سن رکھی ہے آپ نے؟ سورہ حلتہ، سورہ دہر، مشہور واقعہ، سیدہ کے گھر سے روٹیاں گئیں، آیتیں آ گئیں، 3 دن روٹیاں گئیں، 30 آیتیں آ گئیں، 15 روٹیاں گئیں، 30 آیتیں آ گئیں۔ کتنی روٹیاں گئیں؟ 15۔ آیتیں کتنی آئیں؟ کم و بیش 30۔ جملہ آپ کے حوالے، جس کے گھر کی ایک روٹی اللہ کی 2 آیتوں کے برابر ہو، وہ ہے رسول کی بیٹی سیدہ۔ ایک مرتبہ اللہ نے سورہ دہر کو نازل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور وہ لوگ جو ہماری محبت میں کھلاتے ہیں یتیم کو، اسیر کو، فقیر کو۔ تمام عالم اسلام نے لکھا یہ پورا سورہ پنجتن کی شان میں آیا ہے، سب کا اتفاق ہے۔ جیسی پروردگار نے نعمتوں کو گنوایا، جنت کی یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، ایسی نعمت، ویسی نعمت، آخر میں ایک جملہ کہا اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، یہ تذکرہ ہے۔ اس مرحلے پر رک جائیے ذرا، سبیل تک تو آؤں گا۔ کیا کہا آل محمد کو؟ تذکرہ۔ کیا کہا؟ بھئی پیچھے والے ناراض ہیں، کیا کہا؟ تذکرہ۔ اللہ نے قرآن میں آل محمد کو تذکرہ کہا ہے، تذکرہ کہا ہے۔ اب قرآن کی آیتیں سنیے، سورہ مبارکہ مدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَا لَهُ عَنِ التَّذْكِرَةِ الْمُعْرِضِينَ۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ تذکرے سے منہ پھرا پھرا کے بھاگ رہے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، ان کی مثال تو بھاگتے ہوئے گدھوں جیسی ہے۔ آیت مکمل کر دوں، فرت بن کسورہ، جو شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ رک جائیے، کیا کہا؟ انہیں کیا ہو گیا؟ تذکرے سے منہ پھرا پھرا کے بھاگ رہے ہیں۔ کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، ان کی مثال تو بھاگتے ہوئے گدھوں جیسی ہے۔ یہ جو گدھے ہیں یہ جمع کا صیغہ ہے، حمر کا لفظ ہے، حمر کا لفظ ہے۔ عربی میں جمع کتنوں پہ آتی ہے؟ کم از کم 3۔ شیعہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور کہ جب شیر کی بات آئی تو واحد، فرت بن کسورہ، کم از کم 3 گدھے ہیں جو ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کم از کم 3 گدھے ہیں، جتنے اور مل جائیں۔ تو اس سے ایک بات اور ثابت ہو گئی، اللہ نے قرآن میں آل محمد کے دشمنوں کو گدھا کہا ہے۔ گدھے
گدھے کی عقل کم ہوتی ہے. آیت مکمل کروں. ان ھذہ تذکرۃ، یہ تذکرہ ہے. فمن شاء الی ربہ سبیلا، اور تم میں جو چاہے سبیل کو مان لے. ان کے ذکر کو کیا سبیل کہہ دیا، ان کے ذکر کو کیا سبیل کہہ دیا. دوسرے مقام پہ کہا پیغمبر کا اجر ہے سبیل. قربہ بھی آل محمد، سبیل بھی آل محمد، یہ ہے پیغمبر کا اجر. گفتگو پہنچ رہی ہے. سبیل کون ہے؟ آل محمد. قربہ کون؟ آل محمد. آیات پڑھی ہیں، مجھ پہ الگ سے نازل نہیں ہوئی. گفتگو آگے بڑھ جائے گی. ایک منزل اور لے لیجئے. جب رسول کی شان پہنچ گئی، رسول کا اجر پہنچ گیا، رسول کا کام پہنچ گیا سبیل کی طرف بلانا، تو یعنی آل محمد کی طرف بلانا. ساری زندگی پیغمبر نے یہی تو بتایا. یہاں بتایا جلی کیا ہے، یہاں بتایا علی کیا ہے. بے فکر رہیے، انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دیں گے. بھائی کہنے لگے اس گلے کے ساتھ جس طرح آپ سن رہے ہیں قبول فرمائیے گا. مسلسل مجالس کے باوجود یہ جناب سیدہ پڑھواتی ہیں، ان کے بابا کا ذکر ہے، آپ کی سماعتیں مطلوب ہیں. کہنے لگے نبی کون؟ اس سے سبیل کی طرف بلانا ہے، علی کی طرف بلانا ہے. بات آگے بڑھ گئی. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی نبی کی شان بیان کرتے کرتے اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت رکھی. ما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جسے چاہے غنی کر دے اپنے فضل سے. رسول اللہ کا کمال یہ ہے جس کو چاہے غنی کر دیں، جس کو چاہے غنی کر دیں. اب اگر کسی کو غنی کہنا ہو تو دیکھنا رسول نے کہا ہے. بھئی غنی کرنے کا حق کس کے پاس؟ رسول کے پاس. اس مقام پہ رک جاؤں. آج علم بھی برآمد ہوگا. شاید مجھے موقع نہ ملے ایک جملہ صاحب علم پہ بھی کہہ دوں اسی آیت سے. بھئی اللہ کہہ رہا ہے رسول کے پاس یہ کمال ہے کہ رسول غنی کر دیتا ہے من فضل، فضل کی وجہ سے. یعنی جس کے پاس فضل ہوگا وہ غنی کر دے گا، جس کے پاس فضل ہوگا وہ غنی کر دے گا. عباس ابو الفضل ہے. غنی کرنا کس کا؟ غنی کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ اور رسول کا. غنی کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ اور رسول کا. یعنی اللہ اور رسول والے کام عباس کو بھی آتے ہیں. اختیار تو دیکھیے، اسی انداز سے جملے کہہ پاؤں گا. کہ رسول اللہ کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ غنی کر دیں گے، جس کو چاہیں گے غنی کریں گے. بھئی مال غنیمت کھا کھا کے تو کوئی غنی ہوتا نہیں ہے. جب بھی ہوئی ہے مال غنیمت میں لوٹ مار، 2-3 نام آئے ہیں ہر واردات میں. شرح نہیں ہو پائے گی. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے پاس یہ مقام ہے غنی کر دیں. رک جائیے اس مقام پہ. ایک اور آیت سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے رسول ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. یہ وہ رسول ہے جو غنی کر سکتا ہے. اللہ اس کو غنی کر رہا ہے. مولا سے پوچھا گیا کہ یہ رسول اللہ کو کیسے غنی کیا گیا؟ کم مال ختیجہ کے ذریعے سے. جملہ آپ کے حوالے. جو ساری دنیا کو غنی کرے وہ رسول، جو رسول کو غنی کر دے ختیجہ. جو رسول کو غنی کر دے وہ ہے ختیجہ، وہ ہے ختیجہ. کل آپ سے وعدہ کیا تھا ہمسر رسول میں بھی جملے کہوں گا. آ گیا مرحلے پر. اچھا اب یہ بھی عجیب مرحلہ ہے. قانون عقل ہے، انسان کو ویسا پسند ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے. بھئی جھوٹے کو جھوٹا پسند، سچے کو سچا پسند، ایمان والے کو ایمان والا پسند، کمزور کو کمزور پسند.
بھاگنے والوں کو بھگوڑے پسند، میدان والوں کو حیدر کرنا۔ میرا اپنا ہی شعر ہے، بھاگے نہ جانے کتنے بڑے ہیں تو آج بھی بیٹوں کی لوگوں پیاری سی شلوار دیکھیے، اوپر کیے ہوئے بھاگنے میں آسانی ہو۔ کہنے لگے رسول کون؟ جو کائنات کو غنی کر دے، اور خدیجہ وہ جو رسول کو غنی کر دے۔ قانون عقل یہ ہے جو جیسا ہوگا ویسے کو پسند کرے گا۔ خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر کو پسند کر کے بتا دیا، اور صاف میں خدیجہ بھی محمد کے برابر ہے۔ سوچے گا کبھی اس مرحلے پہ خود رشتہ بھیجا ہے؟ یہ بھی تاریخ میں لکھا، پوچھا گیا کیوں رشتہ بھیجا؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا خواستگاری کی اللہ کے رسول کی۔ جب ایک مرتبہ میسرہ نے آ کے میرے مجلس میں پیش کیے تھے، معجزات بیان کیے، تو بی بی نے فوراً سے رشتہ بھیج دیا۔ اب جیسے رشتہ بھیجا تو یہ بھی عجیب مرحلہ ہے، بی بی نے رشتہ بھیجا۔ اللہ کو خدیجہ طاہرہ کا بھیجنا اتنا پسند آیا، بھیجنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے جب بھی نکاح ہوگا صیغے کا آغاز عورت کی طرف سے ہوگا۔ ابھی اس انداز سے بھی عظمت آل محمد سنا کیجئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے رشتہ بھیج دیا۔ اب جیسے رشتہ بھیجا، ایک اور شبہ کا اظہارہ کر دیتا ہوں جو جرت پورے لاہور میں کوئی نہیں کرتا، امان حیدر ممبر سے کر لیتا ہے، سن لیجئے گا۔ کہنے لگے وہ کیا کریں جی، 40 سال کی تھی، چھوٹ 40 سال کی نہیں تھی۔ حوالہ لے لیجئے، اہل سنت کے بہت بڑے امام بخاری، ان کے استاد ابن شیبہ، کتاب المصنف، ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ علامہ بناظری انصاب الاشراف۔ کہنے لگے 2 بڑی کتابوں کے حوالے دے چکا، کہنے لگے جب خدیجہ طاہرہ کا ازدواج پیغمبر سے ہوا، بی بی کا سن و سال 28 برس تھا، 40 نہ تھا۔ یہ تو سازش کی گئی کہ عمر کو بڑھا دو تاکہ فضیلت کم ہو جائے۔ جملہ آپ کے حوالے، مسلمانوں کو کون سمجھائے فضیلت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ عمر یعنی ایج، سلامات پڑھ لیجئے محمد والے محمد کا۔ تو 28 برس بی بی کا سن و سال تھا، سازش کی گئی، اور اگر پہلے ازدواج ہو چکا تھا، شرح نہیں کر پاؤں گا، اگر پہلے ازدواج ہو چکا تھا تو سارا عرب طاہرہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اب اس مرحلے پہ آ گئے تو سن لیجئے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، بی بی نے رشتے کو بھیجا۔ اب جیسے ہی بھیجا تو سب نے لکھا، نہ چاہ چاہ کے لکھا، چچا ابو طالب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اے چچا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو فوراً سے چچا نے کہا بھتیجے کر لیجئے۔ رک جائیے اس مرحلے پہ، چچا نے کہا کر لیجئے، بھتیجے نے کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب۔ یا ایھا النبی لا تطیع الکافرین والمنافقین، اے نبی نہ کافروں کی مانو، نہ منافقوں کی مانو، نہ کافروں کی مانو، نہ منافقوں کی مانو، کافروں کی نہ مانو۔ نبی نے ابو طالب کی مانی، ابو طالب نہیں کہنے والا کافر ہے۔
کل کی انشاءاللہ پوری تقریر پہلے جملے سے ابو طالب پہ پیش کروں گا. وہ کہنے لگے حضرت ابو طالب کر لیجئے. نبی نے مان لیا. ایک مرتبہ پیغمبر کا نکاح ہو گیا. کل انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا. رکیے اس مرحلے پہ. بی بی نے رشتہ بھیجا. اچھا یہ بی بی کون ہے جس کو تاریخ کہتی ہے ملکۃ العرب, عرب کی ملکہ. 100 سرخونٹ ہر وقت پاس رہتے تھے. سونی چاندی کی برتنوں میں نوکر کھاتے تھے. آدھا عرب ختیجہ کا کھا کھا کے ہی بڑا ہوا تھا. ابھی وضاحت کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ بی بی نے رشتے کو بھیجا. ایک جملہ اور سنیے کیا کہا. وہ بچ لگا عائلن فاغنا, ہم نے نبی کو غنی کر دیا. مال ختیجہ کا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں نے کیا. مال بی بی کا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں نے کیا. مال بی بی کا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں نے کیا. آپ پریشان ہو رہے ہیں. اس بی بی کا داماد ایسا ہے, ید اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, جنب اللہ, اذن اللہ, وجہ اللہ. پریشان ہونے کی کیا بات ہے. قسمت بھی ختیجہ کی زمانے سے بھلی ہے. قسمت بھی ختیجہ کی زمانے سے بھلی ہے. قسمت بھی ختیجہ کی زمانے سے بھلی ہے. بس ایک ہی داماد ہے, ایک ہی, بس ایک ہی داماد ہے, اور وہ بھی علی ہے. جملے پہ جملہ کہہ رہا ہوں. جائیے تاریخ پڑھیے. واحد بیوی پیغمبر کی, واحد زوجہ پیغمبر کی 28 سال نبی کے ساتھ رہی. 10 سال رہنے والیوں سے 10 سال حدیثیں تمہیں مل گئی. 10 سال ساتھ رہنے والیوں سے 10 ہزار حدیثیں. 28 سال ساتھ رہنے والی سے ایک بھی نہیں. مگر مقام چھپتا ہی نہیں ہے. جاؤ کسی بھی معصوم کا زیارت نامہ کھولو, کسی کا ذکر ملے نہ ملے, ہر جگہ ایک جملہ ملے گا, السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ, السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ. ارے خدیجہ اس بی بی کا نام ہے جس کے بغیر معصوم کا زیارت نامہ مکمل نہیں ہوتا. اچھا ایک مرتبہ ایک اور آیت سن لیجیے. 28 سال ساتھ رہی. کہاں رہی؟ مکے میں. مسلمانوں کی پسندیدہ آیت سنا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اعلیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی تم پہ تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے, اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تبھی تو آج بیچارے امی جان امی جان امی جان کرتے باغلے ہو رہے ہیں. ماں 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 ہر جگہ. ہماری ماں, پیاری ماں, طیبہ ماں, طاہرہ ماں, ماں ماں ماں. اب قرآن نے ماں کہہ دیا. اچھا پہلی بات تو یہ قرآن نے ویسی ماں نہیں کہا جیسی آپ سمجھ رہے ہیں. اگر تو ویسی ماں ہوتی تو آپ سے حجاب واجب نہ ہوتا. اگر ویسی ہی ماں ہوتی جیسی آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں. اس مرحلے کو سمجھانے کے لیے جملہ اور کہہ دیتا ہوں. یہ ویسی مائیں نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا جی آپ نے کس طرح کہہ دیا؟ بھائی پیغمبر کے دور میں کچھ بدتمیز لوگ تھے, کہنے لگے نبی دنیا سے جائیں گے, ان کو ازواج میں لے لیں گے, ازواج میں لے لیں گے. اللہ نے کہا خاموش, ماں ہے. تو اللہ نے ماں کہہ دیا صرف 2 وجوہات پر. ایک یہ کہ تحریم النکاح, یہ نکاح نہ کر سکے کہیں اور. دوسری یہ کہ ذرا تم عزت کر لو. رکیے ذرا سمجھا دیتا ہوں. جیسے امت کی مائیں ہیں ویسے امت کے باپ بھی ہیں. انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جب ماؤں پہ ماں والا اصول تو باپوں پہ باپ والا. علی کو کہا باپ, میں آپ کے یہاں نکاح پڑھانے آ گیا. اماں بھی بیٹھی تھیں, ابا بھی بیٹھے تھے. میں نے ابا سے اجازت لے لی, اماں مجھ سے ناراض ہو گئی. کہ نہیں مولانا آپ تو ساروں کو درس دیتے ہیں, ہم سے آپ نے اجازت نہیں لی. میں نے کہا ولایت باپ کے پاس ہے. اگر ماں اور باپ مقابل ہونا تو دیکھنا ہوتا ہے باپ کیا کر رہا ہے.
نبی نے ماؤں کا تعارف بھی کرایا، باپوں کا تعارف بھی کرا دیا، اور پھر بتا دیا اگر کوئی مرحلہ آئے کہ ماں باپ مقابلے پہ نظر آ جائیں تو دیکھ لینا باپ کیا کر رہا ہے۔ باپ کیا کر رہا ہے، یوں نہ سمجھ آئے۔ آیت مکمل کرتا ہوں، ازواجہم امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ آیت کب آئی؟ سورہ احزاب۔ کہاں پہ آئی؟ مدینے میں۔ مدینے میں آیت آئی، مدینے میں خدیجہ نہیں آئی۔ عجیب مرحلہ ہے نا، مدینے میں آیت آئی، مدینے میں خدیجہ نہیں آئی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے کہا مجازن تم سب کو کہتے ہیں وہ ماں ماں ماں، مگر خدیجہ کے ہوتے ہم نے یہ آیت نہیں بھیجی، ہمیں گوارا نہیں کہ خدیجہ کو ماں کہو۔ بھئی آیت کہاں آئی؟ مدینے میں۔ مدینے میں جتنی آئی ان کو ماما کہو۔ مکے میں نے آیت بھیجی، مکے میں خدیجہ تھی، ہمیں گوارا نہیں تم ماں کہو۔ بھئی جس کو زہرا نے ماں کہنا ہو، جملہ آپ کے حوالے، جملہ آپ کے حوالے۔ یہی فرق ہے خدیجہ میں اور دوسروں میں، تمہاری ماں ہونا اور ہے، زہرا کی ماں ہونا اور۔ تمہاری ماں ہونا اور ہے، سلامات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تمہاری ماں ہونا اور ہے، زہرا کی ماں ہونا اور ہے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ مال خدیجہ کی طہارت پہنچ گئی، اللہ نے اپنا مال کہا ہے۔ پیغمبر نے مال کو دیکھا، ایک جملہ کہا، ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی و مال خدیجہ۔ دین کو مضبوطی ملی ہے علی کی تلوار سے، خدیجہ کے مال سے۔ غور تو کیجئے، پیغمبر نے خدیجہ کا مال علی کی تلوار کے برابر ٹھہرایا۔ شرح کرنی ہوگی، یہ علی کی تلوار ہے، کسی بھگوڑے کی نہیں ہے۔ اس تلوار کا شرف بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی تلوار کی ایک چوٹ کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے۔ جس کی تلوار عبادتوں سے افضل ہو، اس کے برابر ہے خدیجہ کا مال۔ اس کے برابر ہے خدیجہ طاہرہ کا مال۔ کل نے تمہیں ماں کہنے دیا، خدیجہ کے مال کی طہارت بھی لے لی۔ اچھا ایک مرحلے پہ رک جائیے، کیا کہا؟ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو بس جس کا بیوی ہونا ثابت ہو جائے احترام کیجیے۔ اچھا بیوی ہونے کے لیے نکاح بھی شرط ہے، جس کا نکاح ثابت ہو جائے احترام کیجیے۔ ارے وہ ایک مسئلہ آ گیا ذہن میں، تقریر کے دوران جواب دے دوں، شاید کسی کام کا ہو، روک لیں تقریر کو یہاں پہ، جس سے نبی کا نکاح ثابت ہو۔ کرتے ہیں ابھی بات، ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا۔ وہ مجھ سے ایک صاحب نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، مولانا سنا ہے علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا بے شک۔ میں ایک مسئلہ بیان کروں، درمیان میں ذہن میں آ گیا، پتہ نہیں کیوں آ گیا۔ تو کہنے لگے علم دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، علی ہر جنگ میں لاتے تھے۔ بیان یہ کرنا ہے جس کا نبی سے نکاح ثابت ہو وہ ماں ہے۔ جس بھائی کا بھی سوال تھا پہنچ گیا، ٹوٹ جاتا ہے علم دیکھ کے۔ تو اگر ہوگا بھی آپ کی کسی کا تو وہ علم دیکھا گیا۔ پڑھوانا ہو تو میرے پاس آئیے گا، بہت اچھا پڑھواؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا گفتگو کا ہماری تھی، مسئلہ درمیان میں ایسے ہی آ گیا کہ جن سے نبی کا نکاح ثابت ہو جائے وہ تمہاری مائیں ہیں، بس ان کو ماں مانو۔ اب خدیجہ طاہرہ سے حسد بہت تھا، بہت سے لوگ آ جاتے تھے، اللہ کے رسول ہمیں بھی دیکھیے،
آپ ایک ہی جملہ کہتے ہیں آئینہ مثل خدیجہ، آئینہ مثل خدیجہ، کہاں ہے کوئی خدیجہ جیسا، کہاں ہے کوئی خدیجہ جیسا. ہمیں بھی دیکھیے ایک مرتبہ نبی کو جلال آ گیا، کہنے لگے خاموش، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب تمہارے بڑے جھٹلا رہے تھے، کہ تب مجھے مال دیا جب تم مجھے لوٹ رہے تھے، تم سے تو اولاد نہ ملی، خدیجہ سے فاطمہ. اللہ کے رسول نے چپ کرا دیا. اس کے بعد کبھی جرت نہیں ہوئی. تب مقام رسول پہنچا، رسول کے ہمسر کا مقام پہنچا. اب جب رسول کا مقام پہنچ گیا، ہمسر کا مقام پہنچ گیا، تو ان دو کو جو نور اللہ نے عطا کیا اس کو کہتے ہیں سیدہ. کسی وجہ سے سیدہ تک آیا ہوں. کل ایک آیت پڑھی تھی، آج شرح کروں گا. کل ایک جملہ کہا تھا، یہ جو میں نے آپ کو مقام و منزلت نبی کی سنائی، جو اس کو نہیں مانے گا اس پہ اللہ کی لعنت آ جائے گی، اللہ کی لعنت آ جائے گی. آیت پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی وجہ سے جناب سیدہ تک آیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اذیت دے اللہ کو، اس کے رسول کو، اس پہ دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت. اللہ کہہ رہے دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی. جو اذیت دے کس کو؟ رسول کو. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، فاطمہ بزت منی مال آزاہا فقط آزانی، فقط آزانی، فقط آز اللہ. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے محمد کو دی، جس نے محمد کو اس نے اللہ کو. اب جو زہرا کو غضبناک کرے گا گویا وہ رسول کو کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اس پہ لعنت ہے. تعلقات اچھے ہو گئے ہوں گے. اکثر میں جملہ کہتا ہوں جب لعنت ہو رہی ہو نا، تبرہ پہ دو جملے کہہ دوں کتنی افضل عبادت ہے. بھائی ہمارے لوگ خاموش رہتے ہیں، تو میرا اکثر ایک سوال ہے، بھائی جو خاموش ہیں ان کے تعلقات اچھے ہو گئے تو بتا دیجئے. بھئی اللہ قرآن میں نبی و زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے. یہ عظمت رسالت ہے کہ دشمن پہ لعنت دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی. پروردگار نہ تو زبان رکھتا ہے نہ تو بدن رکھتا ہے، دنیا میں کہاں ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک قوم بنا دی، ان کے امام کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس قوم کا عمل میرا عمل. اب دو جملے کہہ دیتے ہیں. بعض ہمارے یہاں بھی بچے ہیں ماشاءاللہ، آقا تبرہ پہ بات نہ کیا کیجئے، ذرا خاموش رہا کیجئے. افضل العبادات ہے. کل ایک جملہ کہا تھا، دوہرا دیتا ہوں آپ جو نئے چہرے ہیں ان کے لیے. اللہ کی ترتیب بھی عجیب ہے. لفظ لعنت میں نقطے 3 رکھے. کتنے رکھے؟ آپ نے کہا ہے تو میں مان رہا ہوں، ورنہ مجھے تو معلوم نہیں، جاہل آدمی ہوں. بھئی 3 نقطے اللہ نے لعنت میں رکھے. تو میں نے ایک جملہ کہا، کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، پہلے بھی کہا آغا اردو کی خطابت ہے، عربی میں لعنت کو لعنت نہیں کہتے. میں نے کہا اچھا کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے لعن. میں نے کہا حروف گن لے، لام، عین، نون، یہاں بھی 3 سے مراد کفر، شرک اور ظلم. آپ تو پتہ نہیں کیا ہی سمجھ جاتے ہیں. تو کہنے لگے تبرہ افضل العبادات ہے. یوں نہ سمجھ آئے، قرآن کی ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، اب سب کو سمجھ میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ. استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. قیامت میں کچھ لوگ ان پہ تبرہ کریں گے جن کی دنیا میں اتباع کرتے ہوں گے، اور کہیں گے اے کاش ہمیں پتا ہوتا تم یہ تھے، ہم دنیا میں تبرہ کر کے آتے. محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے، محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے
ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کہاں جائیں، حق لوٹا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے، استاد والا ہم تو آپ کو مانتے تھے بخشوا لیجئے، وہ کہیں گے ہم تو خود حسن مجتبیٰ سے لکھوا کے تمہیں کہاں لے کے جائیں۔ محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کہاں جائیں، حق لوٹا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ تو قرآن سے تبرہ ثابت ہے، یہاں کر کے جائیے ورنہ وہاں کرنا پڑ جائے گا، اللہ کروا دے گا، یوں نہ سمجھ آئے تو تبرہ سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ نے نبی کے دشمن پہ لعنت کی ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا، مجھے عشرے میں موقع نہیں ملا ورنہ مباہلے میں پڑھتا، آپ سنتے رہتے ہیں، مباہلے میں لعنت آئی تھی جو سامنے آئے تھے ان کے لیے، مگر برسی نہیں، انہوں نے جزیہ دے دیا، لعنت تو آ چکی تھی۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا وہ لعنت گئی کہاں، برسی تو نہیں، آ تو گئی تھی۔ امام مسکرائے، جملہ دیا کہ ہوا میں معلق ہے، قیامت تک جو آل محمد کے مقابلے لائے گا اس پہ آتی رہے گی۔ بھئی آج سمجھا کے بھیجیں گے تبرہ، یوں نہ سمجھ آئے ہمارے پاس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کے بہت بڑے عالم ہیں آغائے بہجت مرحوم، ان سے کسی نے پوچھا آقا فارسی میں آیا درود افضل اور لعنت، درود افضل ہے کہ لعنت؟ 3 دن سے درود کی فضیلت سنا رہا ہوں، کیا درود افضل ہے کہ لعنت؟ اس سے پہلے کہ مولانا کی بات سناؤں مولا کی سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے دلیل ہے۔ یہی سوال آپ کے چوتھے امام سے ہوا تھا، امام کعبے کا طواف کر رہے تھے، امام کے 2 چاہنے والے کعبے میں موجود تھے، امام نے ایک کو سلام کیا دوسرے کو نہیں کیا، دوسرا بعد میں آ گیا کہ مولا میں بھی چاہنے والا ہوں، آپ نے سلام نہیں کیا، اس کو کر دیا۔ امام نے کہا تو کر رہا تھا تبرہ، وہ پڑھ رہا تھا درود، کہ مولا میرا عمل برا ہے، کہ نہیں میں نے تجھے اس لیے سلام نہیں کیا کہیں جواب دینے کے لیے تبرہ نہ رک جائے۔ تبرہ نہ رک جائے، یہ امام کا فرمان۔ اب قبلہ کا بھی سن لیجئے، ان سے کسی نے سوال کیا آیا درود افضل ہے کہ لعنت؟ انہوں نے کہا لعنت۔ کا دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے درود تحلیہ و عست واللعن تخلیہ و عست۔ درود تحلیہ ہے، لعنت تخلیہ ہے، درود تحلیہ ہے، لعنت تخلیہ ہے۔ کا معنی کیا ہے؟ کا تحلیہ ہوتا ہے گھر کو صاف کرنا، تخلیہ ہوتا ہے مہمان کو بلانا۔ کا پہلے لعنت کر کے دل کو پاک کرو پھر آل محمد کو بلاؤ۔ اب گفتگو یہاں آ گئی تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ یہ موضوع ایسا ہے پورے لاہور میں جہاں پڑھا ان کو پتا ہے کہ اس مولوی کو چھیڑ دو تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ بھئی کیوں چھوڑیں، آیت سے بات کر رہے ہیں۔ بھئی کہنے لگے ہمارے یہاں بھی باس کو شدید ہے، قبلہ چھوڑ دیجئے اللہ ان کا معاملہ دیکھے گا، آپ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ اگر اللہ نے یزید کو بخش دیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا پروردگارا جو یزید جیسے کو بخش دے گا وہ میری لعنتیں بھی بخش دے گا۔ وہ خدا جو یزید کو بخش دے گا اتنا کریم ہے، میری لعنتیں بھی بخش دے گا۔ اور آپ کو نہ سمجھ آئے، اٹھی تھی ایک آواز یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو انہا کہنے کے لیے بھی تیار ہوں، چاہے انہو کہیے چاہے انہا کہیے، مجھے اس کا جنس ہی نہیں معلوم۔ آل محمد کے دشمنوں کے جنس بدلتے رہتے ہیں۔ تو بھائی
کہنے لگے یزید رضی اللہ، وہ ایک ذاکر نالائق ہے، یہی نام ہے ذاکر نالائق. اس نے کہا یزید رضی اللہ. شیعہ پریشان ہو گئے، آقا یہ دیکھیں اس نے کیا کہہ دیا، ویڈیوز ڈالا کے ذاکر نالائق ذاکر نالائق ذاکر نالائق. تو میں نے بڑے مطمئن ہو کے ایک جملہ کہا تھا 2 سال پہلے، میں نے کہا شکریہ اس کا، اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا. تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے بتا دیا نبی کے بعد کیسے کیسوں کو رضی اللہ کہتے آئے ہو. صلوات کا رواج ہے ٹھوکر نیاز بیگ میں. تو ہم نے تو تبرہ قرآن سے ثابت کر دیا. بہت مشکل گفتگو ہو گئی آج کی ہے نا. ایک روایت اور سناؤں گا اور پریشان نہیں کروں گا. بھائی کہنے لگے نبی کے دشمن پہ لعنت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، یہ لعنت سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. آج کے چھٹے امام تشریف فرما تھے، ایک درزی آ گیا پاس، کہنے لگا مولا میرے پاس 2 لباس ہیں، ایک میں نے درود پڑھ پڑھ کے سیا ہے، ایک میں نے تبرہ کر کر کے سیا ہے، نماز میں کون سا پہنوں؟ کہا ایک درود پڑھ کے سیا ہے، ایک تبرہ کر کے سیا ہے، نماز میں کون سا پہنوں؟ امام مسکرائے، فرمانے لگے تبرہ والا. تبرہ والا یوں نہ سمجھ آئے آپ نبی کے دشمن پہ لعنت پہ پریشان ہیں، اللہ نے اپنے دشمن پہ بھی لعنت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ. قالت الیہود ید اللہ المغلولہ، اور یہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میری طرف دیکھیے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بن جائیں. بما قالوا، اور لعنت اس پہ اللہ کی جو یہ کہے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بھائی جوش ہے اللہ اپنے لیے نہ پسند کرے، تمہارے لیے کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے کہا خبردار میرے ہاتھ نہ بندھوانا، اب بھی لعنت آ جائے گی. گفتگو لعنت پہ ہے. اب دیکھیے یہ لعنت کیا ہے؟ کوئی اسلحہ تھوڑی ہے، کوئی ڈنڈا تھوڑی ہے، دعا ہے. پروردگارہ لعنت کر، جس پہ آنی ہوگی آ جائے گی. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہاں اگر آپ کی کسی بڑی نے کچھ کیا ہے تو پھر فاتحہ پڑھ پڑھ کے بخشوائیے، پہنچے گی نہیں. جی کر رہا ہے ایک روایت اور سنا دوں، گفتگو بہت بلندی میں چلی گئی. گفتگو کہاں رکی ہے؟ نبی کے دشمن پہ تبرہ، نبی کے دشمن پہ تبرہ. آپ کے اور میرے چھٹے امام بیٹھے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اب میں نام اشتباہ کر رہا ہوں، غالباً داؤد رکی، داؤد نام ہے مگر مکمل نام میں اشتباہ کر رہا ہوں. داؤد تو ہے. داؤد کہنے لگا مولا کچھ سننا چاہتا ہوں. مولا نے کہا اچھا بتاؤ. کہا میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. کہا نہیں کچھ سننا بھی چاہتا ہوں دیکھنا بھی چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا علی کے دشمنوں کا حال، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. تب روایت کہتی ہے کہ امام کا ظاہراً 7 برس کا بچہ صحن میں تھا. تاریخ نے نام لکھا موسی کاظم. امام نے کہا اے موسیٰ ذرا عصا لے کے آؤ. موسیٰ عصا لے کے آؤ. موسیٰ عصا، قرآن پڑھیے لطف لیجیے. کہا موسیٰ عصا لے کے آؤ. ایک مرتبہ عصا لائے. کہا ذرا موسیٰ زمین پہ مارو. اب جیسے زمین پہ مارا زمین کھل گئی. اب جیسے ہی کھلی ایک کالی چٹان تھی. کہا اس پہ مارو. اس پہ مارا وہ کھل گئی. کہا جیسے وہ کھلی تو ہم نے دیکھا کہ زیر زمین کچھ آگ کی سلاخیں لگی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان کچھ لوگ بندھے ہوئے ہیں. فرشتے آگ کے انگارے ان کے منہ پہ مار رہے ہیں اور وہ انگارے کھاتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. فرشتے انگارے مارتے ہیں، ایک ہی جملہ کہتے ہیں، نہ تم محمد کے
نہ محمد تمہارے. تو رکیے ذرا اس موقع پہ. داؤد نے تو کہا تھا علی کا دشمن دکھا دیجئے. یہ کہہ رہے ہیں یا محمد یا محمد. روایت بتا رہی ہے علی کا دشمن جتنا مرضی یا محمد کر لیں بخشش نہیں ہوگی. تو اچھا ایک مرتبہ داؤد نے کہا مولا اب دکھا دیا ہے تو بتا بھی دیجئے یہ کون ہے. امام نے کہا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. خطابت نہیں سن رہے آپ, گفتگو آگے بڑھ جائے گی. امام نے کہا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا یزید مروان. ابھی ان کے رشتہ دار نہیں آئے لاہور میں, جلد آ جائیں گے, ابھی کھل کے لعنت کیجیے. یزید مروان. کب ایک مرتبہ اچھا ان کے نام بھی دیکھیے ماشاءاللہ. ابن زیاد, ابن زیاد, ابن زیاد, ابن بہت زیادہ ہو سکتا ہے, ابن کثیر, کثیر کا. خیر مولا نے ایک ایک کا بتایا. کئی حسن کی قاتلہ 14, ایک ایک کو امام نے دکھا دیا. اب ایک مرتبہ جیسے ہی داؤد نے دیکھا کہ مولا مجھے تسلی ہو گئی. امام نے کہا موسیٰ عصا دوبارہ مارو. عصا مارا, زمین بند ہو گئی. وہی امام کہیں گئے نہیں, اسی گھر میں اسی صحن میں اسی مقام پہ اسی زمان میں امام نے یہ کر کے دکھایا. اسی کو کہتے ہیں ولایت. داؤد کہتا ہے میں نے سوال کیا مولا یہ عذاب کب تک ہوگا علی کے دشمنوں پر. تو امام نے جملہ کہا الی الوقت المعلوم, وقت معلوم تک, وقت معلوم تک. اب جائیے تمام تفاسیر قرآن شیعوں کی اٹھائیے. تفسیر برہان, تفسیر قمی, تفسیر نور الثقلین, تفسیر نمونہ, تفسیر عیاشی, تمام کے اندر موجود ہے. جب کبھی معصوم سے پوچھا گیا, شاید آخری جملہ ہو جائے, پیغمبر کے دشمن کا انجام بتا رہا ہوں, جب کبھی معصوم سے پوچھا گیا وقت معلوم کیا ہے, مولا نے کہا ہمارے بیٹے کا ظہور, ہمارے بیٹے کا ظہور, ہمارے بیٹے کا ظہور. امام کہہ رہے ہیں یہ عذاب کب تک چلے گا, وقت معلوم تک, یعنی بیٹے کے ظہور تک. یہاں پہ روایت ختم ہو گئی. اب میرا سوال ہے اے مولا عذاب چلے گا بیٹے کے ظہور تک, ظہور کے بعد کیا ہوگا, ظہور کے بعد کیا ہوگا. جملہ آپ کے حوالے, عجب نہیں جواب آئے, عذاب کا طریقہ بدل جائے گا. ظہور سے پہلے زمین کے نیچے, ظہور کے بعد زمین کے اوپر. مہدی آئیں گے, قبروں کو کھولیں گے, مردوں کو نکالیں گے, درخت پہ جلا دیں گے. گھبرا کے سنایا آپ نے, وہی جلا دیں گے. روایت ہے کسی کو درخت پہ ٹانگیں گے, آگ لگا لیں گے. امام آگ لگا دیں گے. کیوں؟ چونکہ وارث ہے. علی کے دشمنوں کو پناہ کہیں نہیں ملے گی اور ملتی بھی نہیں ہے. خدا کی قسم مجھ سے آج صبح ایک صاحب نے ایک جگہ مجلس سے پہلے چھیڑ دیا. کہنے لگے یہ جو سب آپ پڑھتے ہیں نا محرم میں ممبر سے کربلا میں, یہ سب شیعوں کا کھڑا ہوا ہے. یہ سارے مصائب شیعوں نے خود بنائے ہیں, یہ سب کچھ شیعوں نے خود لکھا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی ہم نے خود لکھا ہے. بھائی تمہارے بھی تو نبی کا نواسہ ہے, تم نے بھی تو کچھ لکھا ہوگا, وہی سنا دو. تو علی اور آل علی کے دشمنوں کو اللہ نے نہیں چھوڑا. آج بہت دلائل دے دی ہے میں نے آپ کو, تو ہمیشہ یاد رکھیے تبرہ افضل العبادات ہے. ہو سکے تو نماز کے قنوت میں کیا کیجیے, بہت تاکید ہے. بھئی اللہ نے آپ سے لا الہ پہلے کہلوایا, الا اللہ بعد میں. لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ. پہلے کرو تبرہ پھر کرو تولا. اب میرا جی چاہ رہا ہے ایک دلیل اور دے دوں, سنیں گے؟ پیش کر دوں دلیل. تبرہ پہنچ رہا ہے, بھئی ایک دلیل اور دے دیتا ہوں. اب ابھی لا الہ پہ بات آئی,
نماز پڑھتے ہیں آپ الحمدللہ، نماز میں کچھ پڑھیے، ایک شے واجب ہے، لا صلاۃ لہ الا فاتحہ، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگارا ان کے راستے پہ چلا دے جس پہ انعام رکھا ہے، ان پہ نہیں جن پہ تیرا غضب آیا ہے۔ بھئی اللہ کا غضب کن پہ آیا؟ کہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، فاطمہ بزہ تو منی فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ نمازوں میں ان پہ دوری کر رہے ہو، باہر آ کے ان کی وکالت کر رہے ہو۔ نمازوں میں ان پہ لعنت کر رہے ہو اور باہر آ کے انہی کی وکالت کر رہے ہو۔ تبرہ اصل دین ہے، تبرہ فروعات دین میں سے ہے، افضل العبادات ہے، نبی کے دشمن پہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کل انشاءاللہ پہلے جملے سے بتا دیں گے کہ نبی کے دشمن کہاں کہاں کامیاب ہوئے، اور اگر کامیاب نہ ہوئے تو کس ہستی کی وجہ سے کامیاب نہ ہوئے، کون سا ایسا وجود تھا کہ اللہ کو جگہ جگہ قسم کھانی پڑی۔ وہی ابو طالب کا ذکر ہوگا نا، اور ابو طالب کا نام شریف ہو کے لیا کیجئے۔ بھئی لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے ابو 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 کرتے رہتے ہیں، ابو وہ ابو 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 ابو، بھئی ہم تو ابو طالب والے ہیں۔ سلامت پڑھیے محمد والے۔ بھئی ان کا جملہ ہے، انہی کو داد دیجیے گا، میرا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ پیش کر دیں گے کہ ابو طالب کا مقام کیا ہے، چونکہ نبی کا محافظ ہے ابو طالب۔ اور انشاءاللہ نے بیان کر ہی دیتے، چونکہ 9 کو تو مسائب ہی ہوں گے، 8 کو آخری مجلس میں اس حکم کی خلاف ورزی بھی سنا دیں گے کہ جو نبی کی زندگی کا سب سے بڑا حکم تھا، غدیر۔ یہ جو اتنے دنوں سے آپ کو میں نبی کا مقام و مرتبہ سنا رہا ہوں، تو آپ کے ذہنوں میں سوال تو آتا ہوگا، مسلمان ایسے کیوں نہیں مانتے؟ بھئی ایسے مان لیتے اگر غدیر کو مان لیتے۔ اس کی شرح انشاءاللہ 8 محرم کو، تب غدیر کو مان لیتے، رسول سمجھ میں آ جاتا۔ اور عزاداروں عجیب جملہ ہے، یہ جو غدیر ہے نا، مجھے نہیں معلوم میں غدیر تک کیوں آ گیا۔ غدیر کا مکمل بدلہ ہے کربلا۔ اگر غدیر نہ ہوتی تو زینب کی چادر نہ لٹتی، اگر غدیر نہ ہوتی تو سکینہ کے تماچے نہ لگتے۔ یہ سارا بدلہ غدیر کا ہے جو انہوں نے محمد کی آل سے لیا ہے۔ غدیر کا بدلہ ہے جو زینب نے کوفہ و شام کے بازاروں میں دیا ہے۔ نہ جاتی زینب کوفہ و شام کے بازاروں میں اگر زینب کا عباس زندہ ہوتا۔ اجرکم اللہ۔ جانتے ہیں نا آج حضرت عباس کا پرسہ دینا ہے۔ کون عباس؟ جس کو مڑ مڑ کے زینب پکارتی رہی۔ عباس ذرا اٹھ کے دیکھ تیری زینب کا کیا حال ہو گیا۔ اجرکم اللہ عزاداروں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، جب جناب عباس کی مجلس میں آئے نا تو کسی کو پرسہ دے نہ دیں، 2 بیویوں کو ضرور دیا کیجئے۔ پہلی بیوی کون؟ جناب سیدہ۔ روایت کہتی ہے روز قیامت سیدہ جب میدان میں آئیں گی نا اور نبی سوال کریں گے، اے زہرا امت کو بخشوانے کے لیے کیا لائی ہو؟ سیدہ اپنی چادر سے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو نکالیں گی۔ اجرکم اللہ۔ پہلی بیوی جناب سیدہ اور دوسری بیوی کون ہے؟ کہا ام البنین۔ کہا یہ وہ بیوی ہے جس کو تاریخ نے عباس کی ماں کہا ہے۔ عزاداروں ایک ہی بہن کرتی تھی، او مدینے والوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو، ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے، میرے بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ عزاداروں ایک جملہ اور کہتی تھی، عباس مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کاٹے گئے، او عباس
ام البنین کو یقین نہیں آتا تیرے شانے کٹ گئے، مگر اے عباس جب سنتی ہوں زینب کی چادر لٹ گئی، جب سنتی ہوں سکینہ کے تماچے لگے تو یقین آ جاتا ہے بازو کٹ گئے تھے۔ اجرکم اللہ ازادارو کون عباس، ام البنین کا چاند عباس۔ ازادارو باب الحوائج کا ذکر ہے آج، مقاتل کہتے ہیں روز عاشور کئی مرتبہ آپ کا آقا عباس مولا حسین کے پاس آئے اور بار بار سوال کیا مولا مجھے اجازت دیجئے۔ حسین ایک ہی جملہ کہتے تھے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ ازادارو ایک مرتبہ جب اون و محمد کے لاشیں آئے اب عباس سے رہا نہ گیا، آگے بڑھے، اے آقا اب تو گود کے پالے زینب کے لال مارے گئے، اب اجازت دے دو کہ عباس ابھی اجازت نہیں ہے۔ ازادارو لاشے پہ لاشا آتا رہا، حسین عباس کو پلٹاتے رہے۔ راوی کہتا ہے وہ مرحلہ بھی آیا جب ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور ایک جملہ کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ اجرکم اللہ ازادارو عباس کو اجازت نہیں ملتی، ارے حسین کے بابا کی شبیہ ہے، حسین کو دیکھ کے بابا علی یاد آتے ہیں۔ ازادارو عباس کو خیمے سے پلٹایا، راوی کہتا ہے عباس کا گزر اس خیمے سے ہوا جہاں خالی مشکیزیں پڑے تھے۔ عباس نے عجیب منظر دیکھا، بچے خالی مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں، بچے خالی مشکیزیں سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں اللہ تاش اللہ تاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ساقیے کوثر کے پوتے، ساقیے کوثر کی پوتیاں ہائے پیاس کہتی جا رہی ہیں۔ اب سنبھلا نہ گیا، بی بی سکینہ کو بلایا، اے شہزادی مشکیزے کو لے لو، چچا پانی لے آئے گا، اپنے بابا سے اجازت لے لیجئے۔ ازادارو مقتل کا جملہ ہے حسین مسند پہ بیٹھے تھے، منظر کچھ ایسا تھا، آگے آگے سکینہ آ رہی تھی، پیچھے غلام کی طرح سر جھکائے عباس۔ ازادارو حسین نے آتے دیکھا، ایک جملہ کہا عباس بڑا اچھا سفارشی لائے ہو، اور ایک جملہ سکینہ سے کہا اے سکینہ ابھی تو چچا کی سفارش کرنے آ گئی، مگر یہ چچا تمہیں بڑا یاد آئے گا۔ میں کہوں گا اے سکینہ جب دامن میں آگ آئے گی شمع تماچے مارے گا، عباس بڑا یاد آئے گا۔ اجرکم اللہ ازادارو بی بی نے مشکیزہ عباس کو دیا۔ روایت کا جملہ ہے جب عباس حسین کے خیمے میں آئے نا تو عباس اسلحے سے لیس تھے، عباس ہر جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، امام نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک جملہ کہا عباس جتنا تیار ہو کے جانا ہے جا، عباس جون سی تلوار چاہیے ہے لے جا، جون سا جنگی لباس پہننا ہے پہن جا، مگر اتنا یاد رکھو تیرے ایک ایک حملے کا بدلہ یہ شامی تیری زینب سے لیں گے۔ اجرکم اللہ زادارو، بس یہ سننا تھا عباس نے جنگی لباس بدلنا شروع کیا، نیزے کو ساتھ لیا، علم کو سنبھالا،
مشکیزے کو لگایا، اب جانے لگے تھے، یا مولا حسین نے ایک جملہ کہا، عباس جانے سے پہلے زینب سے ودا کر لو، عباس جانے سے پہلے زینب سے ودا کر لو۔ عزاداروں شہزادی کے خیمے کے باہر آئے، جیسے غلام سر جھکاتا ہے، سر کو جھکایا، ایک جملہ کہا، اے علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ، غلام کا سلام قبول کیجئے۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا، عباس ایسے نہیں جانے دوں گی، ذرا خیمے میں آ جاؤ۔ عزاداروں عباس خیمے میں وارد ہوئے، بی بی نے باہیں عباس کے گلے پہ رکھ دی اور ایک جملہ کہا، عباس میں چھوٹی سی تھی، بابا کی گود میں بیٹھی تھی، میرے شانوں سے چادر ہٹ گئی، بابا نے بڑھ کے بوسے لینا شروع کیا اور رونا شروع کیا۔ میں نے سبب پوچھا تو بابا نے کہا، اے زینب ان بازوؤں میں رسی بندھے گی۔ عباس بابا نے کہا تھا، مجھے یقین تھا، مگر میں سوچا کرتی تھی جس کا تجھ جیسا بھائی ہو، کس کی مجال اس کے بازوؤں میں رسن باندھے۔ عباس تو جا رہا ہے، زینب کو یقین آ گیا، اجرکم اللہ، زینب کو یقین آ گیا، بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ عزاداروں عباس خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ بی بی نے تمام مدینے کی عورتوں کو جمع کیا، کہا مدینے کی عورتوں، وہ جو مدینے سے چلتے ہوئے میں نے پردے کی ضمانت لی تھی، میں واپس لیتی ہوں، اب تو زینب کی چادر کا خدا حافظ۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں ایام ازانہ ہوتے تو روک دیتا، ارے یہ محرم کے دن ہے، بچے جو اگلے برس، ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، تو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ عزاداروں پرسا دو جناب ام المنین کو، روایت کہتی ہے عباس خیمے سے نکلے، عباس گھوڑے پہ بیٹھے، عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، 4000 کا دستہ فرات کا توڑا، عباس نہر پہ آ گئے۔ عزاداروں کو بھی گھر جا کے سوچنا، کوئی پانی میں کھڑا ہو، پاؤں پانی میں ہو، گھوڑا پانی میں ہو، علم پانی میں ہو اور پیاسا مر جائے۔ عزاداروں روایت کہتی ہے جب عباس نے پانی میں دیکھا، سکینہ کا چہرہ نظر آیا، ایک جملہ کہا، اے بی بی بس کچھ دیر انتظار کر لو، چچا پانی لا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں عباس مشکیزیں بھرنے لگے، وہاں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سکینہ بی بی نے ننھے بچوں کو خیمے کے دروازے پہ جمع کیا، کوزے ہاتھوں میں پکڑ آئے، کہا بچوں وہ علم دیکھ رہے ہو، وہ میرا چچا عباس جا رہا ہے، ابھی میرا چچا پانی لائے گا، میں تم سب کو پانی پلاؤں گی۔ عزاداروں عباس نے پانی کو بھرا، بچے علم کو آتا دیکھ رہے تھے، یا ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا علم کو جھٹکا لگا، بچے گھبرا گئے، علم سنبھلا، عزاداروں علم کو دوبارہ جھٹکا لگا، بچے گھبرا گئے، علم پھر سنبھل گیا، اب ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا علم ہوا میں جھولنے لگا، علم جھکتے جھکتے جھک گیا۔ عزاداروں سکینہ نے یہ منظر دیکھا، ایک جملہ کہا، بچوں کوزوں کو رکھو، ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک جملہ کہا، پروردگارا میرے چچا کی خیر، اجرکم اللہ، پروردگارا چچا کی خیر ہو۔ عزاداروں کیا
اب جو نہر سے پلٹے تو ایک ملعون نے دایاں بازو کاٹا. جب دایاں بازو کاٹا عباس نے فوراً سے بائیں ہاتھ میں مشکیزہ سنبھالا, علم کو سنبھالا. ایک اور ملعون نے عباس کا بایاں بازو کاٹا. عباس نے فوراً سے اچھل کے مشق کا تسمہ دانتوں میں دبا لیا, سینے سے علم کو سنبھالا. عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے. عزادارو, ایک ملعون کہتا ہے میں نے عباس کے مشکیزے کا نشانہ لیا. اب جو تیر مشق سکینہ میں پیوست ہوا, پانی بہا, ایسا لگا عباس جیتے جی مر گیا. عزادارو, راوی کہتا ہے جب تک مشق سلامت تھی عباس ایک ہی جملہ کہتے تھے, اے میرے گھوڑے جلدی خیموں میں چل, سکینہ پیاسی ہے. جب مشکیزہ چھدا عباس نے گھوڑے کو موڑ لیا, ایک جملہ کہا, اے میرے گھوڑے مجھے خیموں سے دور لے جا. آقا زادی غلام کے گرنے کا منظر نہ دیکھے. عزادارو, عباس نے گھوڑے کو پھرا لیا. روایت کہتی ہے, فوج کوفہ و شام کہتی ہے عباس کے بازو کٹ چکے تھے, مشکیزہ چھن چکا تھا, مگر جب تک عباس کی آنکھیں سلامت تھیں کسی میں جرأت نہ تھی کہ عباس کے قریب جاتا. عزادارو, ایک ملعون کہتا ہے میں نے 3 منہ والا تیر چلائے کمان میں جوڑا, میں زاویہ بدل کے آیا. عزادارو ذرا سننا, یہ کہتا ہے میں نے عباس کی آنکھ کا نشانہ لیا, تیر مارا, تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. اجرکم اللہ, شہادت پڑھنے دیجئے. عزادارو, یہ 3 منہ والا تیر لائے ہیں, ذرا اس کو دیکھو. عزادارو, اس کو دیکھو, آنکھ میں ایک بال چلا جائے برداشت نہیں ہوتا. 3 منہ والا تیر عباس کی آنکھ میں. یا ایک مرتبہ عزادارو تیر کو مارا گیا. روایت کہتی ہے کربلا میں ایک عالم نے یہ مسائل پڑھے کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا, لوگ بے ہوش ہو گئے. ایک اور عالم دین آگے بڑھے, انہوں نے کہا خبردار, آج کے بعد یہ مصائب نہ پڑھنا. میرا دل نہیں مانتا کہ بازو بھی میرے شیر کے کٹے, آنکھیں بھی میرے شیر کی. عزادارو, وہ عالم دین گھر چلے گئے. رات خواب میں علمدار کربلا آئے, کمان سفتا ایوہ العالم, اے عالم تو نے عباس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. نہ صرف یہ کہ تیر لگا تھا, 3 منہ کا تیر تھا, وہ تیر اتنا وزنی تھا عباس کا سر جھکنے لگا. میں نے سر کو جھٹکا, تیر نہ نکلا, میرا امامہ گر گیا, تیر نہ نکلا. ارے میرے بازو کٹ چکے تھے, تیر نہ نکلا. آخر میں نے زین پہ گھٹنوں کو بلند کیا, تیر کو گھٹنوں سے تھاما. ایک ملعون نے لوہے کا گورز پوری طاقت کے ساتھ عباس کے سر پہ مارا. عباس منہ کے بل زمین کربلا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو, روک لیجئے میرے بھائی کو. عزادارو, بیوی ام البنین آپ کا پرسہ قبول کرے, مجھے شہادت کا جملہ کہنے دیجئے. اب جو لوہے کا گرز لگا, عباس منہ کے بل زمین پہ چلے.
اس سے پہلے یہ جملے میں نے منبر پہ نہیں پڑھے، جناب سیدہ مجلس میں موجود ہیں، بیوی مجھے معاف کریں گی۔ عزادارو مکر کہتا ہے لما جال حسین، جب حسین عباس کے لاشے پر پہنچے، حسین نے 4 منظر دیکھے۔ تو کیا دیکھا کہ جیسے ہی عباس کے لاشے پر پہنچے، حسین نے دیکھا مقطوع الیدین، عباس کے بازو کٹ چکے۔ کا دوسرا منظر، عباس کا جسم ٹکڑوں میں بٹ چکا۔ کا کیسے بٹا؟ کا جب عباس گھوڑے سے گرا، لشکر میں آواز گونجی، او شامیوں یہ علی جیسا ہے، اس سے بدلہ لے لو۔ نہ اس کے بازو بچے، نہ آنکھیں بچی، تلواریں، نیزیں، بھالے، عباس ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ تیسرا منظر، حسین نے دیکھا عباس کی آنکھ میں تیر جا چکا ہے، سر سے باہر آ رہا ہے۔ عزادارو چوتھا منظر، خدا کرے میں پڑ جاؤں۔ عزادارو راوی کہتا ہے چوتھا منظر بڑا عجیب تھا۔ ظالم نے لوہے کا گرز عباس کے سر پہ مارا تھا۔ جب عباس کے سر پہ مارا، عباس کا سر ایسے کھلا جیسے قرآن کھلتا ہے۔ عباس کا دماغ اچھلا، عباس کا دماغ ٹکڑوں میں بٹ کے زمین کربلا میں بکھر گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین نے علم کو اٹھایا، خون سے بھرا علم۔ اب جو خیموں کی طرف چلا، بچوں نے علم آتے دیکھا، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، بچوں میرا چچا آ